أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ میری درخواست ہوگی کہ آپ حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز علماء کرام، خاص کر مولانا مفتی محمد حسن صاحب اور مولانا شکیل اختر صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام علماء و زعماء اور نشتر حال کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت زیادہ دور کا سفر کر کے آیا ہوں، درمیان میں ایک دفعہ یہ نیت بن گئی تھی کہ میں معذرت کروں، لیکن پھر ہمت کی، اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ ایک 2 منٹ کی بات تھی، اگر مفتی صاحب بیان شروع کر دیتے تو ہمارا بیان تو وہ کہتے اڑ گیا، پھر ہمارا بیان اڑ جاتا ہے۔ لیکن میں ایسے موقع پر پہنچا ہوں، خوش قسمت ہوں کہ ابھی مفتی صاحب کا بیان آخری شروع نہیں ہوا، تو اس میں گنجائش ہے تو میں اس گنجائش سے پورا فائدہ اٹھاؤں گا۔ حضرت مولانا پیر شکیل اختر صاحب بہت زیادہ قابل اعتماد شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موفق بھی ہیں اور معید بھی ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ختم نبوت میں کام کرتے تھے، تو ہم نے انٹرنیشنل کو ان کی وجہ سے پہچانا ہے، نہ ہم نیشنل کو پہچانتے ہیں نہ انٹرنیشنل کو، ان کی وجہ سے ہم نے پہچانا۔ اب انہوں نے ایک نئی تعلیم شروع کی ہے، حب رسول صلی اللہ، حب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتا، مضاف مضافی ہے، حب رسول، اس لیے کہ آپ کے گاؤں میں کوئی غلام محمد تو ہوگا نا، تو وہاں بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ یہ ایک تنظیم ہے جیش محمد، تو وہ ساتھ کہتے ہیں جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جیش پر درود نہیں ہے بھائی، جیش پر درود نہیں ہے، یہ آپ محمد پہ پڑھ سکتے ہیں۔ حب رسول ٹھیک نام ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تحریک کو کامیابی سے نوازے، ہمارے لائف جو خدمت ہوگی انشاءاللہ ہم نوکر کی طرح ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو شروع کرنے کے لیے ایک آیت پڑھی ہے، اور وہ آیت سورہ اسراء کی ہے، اور سورہ اسراء یہ 15ویں سپارے کی صورت ہے، اور 15واں سپارہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اور قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت تلک رہے گا، جب تک قرآن قیامت نہیں آئے گی قرآن مجید رہے گا، اور جب تک قرآن مجید رہے گا تو 15 پارہ رہے گا، اور جب تک 15 پارہ رہے گا تو انشاءاللہ سورہ اسراء بھی رہے گی، اور جب تک سورہ اسراء رہے گی تو انشاءاللہ یہ آیت بھی رہے گی، اور جب تک یہ آیت رہے گی تو القدس کے ساتھ ہمارا رابطہ اور تعلق رہے گا، اور ہم 1 منٹ کے لیے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار آہستہ بولتے ہیں آپ، مجھے پاکستانی میں بات کرنے کا تجربہ ہی نہیں ہے، میں زندوں میں بات کرتا ہوں۔ ہم القدس سے اپنی ملکیت کا دعویٰ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارا کن لوگوں سے مقابلہ ہے، آپ ذرا اس کو بھی سوچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ تھا، معاہدے کے دوران ایسا ہوا کہ ایک صحابی آ رہے تھے، وہ بھی بچ گئے تھے، تو انہوں نے راستے میں 2 سوتے ہوئے لوگوں کو قتل کیا، یہ سمجھ کر کہ دشمن کی قبائل کے لوگ ہوں گے، پتہ چلا وہ ان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے معاہد ہیں، وہ بنو قریظہ نہیں کوئی اور ہے، تو ان لوگوں نے شکایت کی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو آپ نے کہا کہ ہاں غلطی ہو گئی ہے،
اب ہمیں دیت دینی پڑے گی. اچھا دیت مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ دیت جمع کرو. اس وقت مسلمان کمزور تھے تو دیت جمع نہیں ہو سکی. تو نبی علیہ السلام نے سوچا کہ یہ ہمارے معاہد حلیف ہیں, ان سے ہم دیت مانگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان یہودیوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ دیت میں تعاون کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور آپ کو بٹھایا, ہم مشورہ کرتے ہیں. لیکن بٹھایا دیوار کے نیچے, دیوار کے نیچے بٹھایا, جا کے مشورہ کر رہا دیت کے بارے میں. انہوں نے مشورہ کیا کیا کہ ان کو قتل کرنے کے پیچھے تو ہم گھومتے ہیں, وہاں جانا یہ تو آج یہاں آ گئے ہیں, تو اب آسان ٹارگٹ ہے, ان کو کس طرح قتل کیا جائے. تو طے ہوا کہ ایک بہت بڑا بھاری بھرکم پتھر وہ اوپر دیوار سے گرا دیا جائے اور نیچے آپ کو اس طرح شہید کر دیا جائے, اور یوں کہہ دیا جائے کہ پرانا پتھر پڑا ہوا تھا اور غلطی سے اس طرح قتل کے الزام سے ہی بچ جائیں گے. یہ بھی طے ہوا. شارحین لکھتے ہیں, امام بخاری نے حدیث کی تخریج کی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ طے ہوا آپ جا کر فلان جگہ سے پتھر اٹھاؤ. اب دھوکہ دے رہے ہیں معاہدے کے اندر. اتنے میں جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے اٹھ جائیے. آپ وہاں سے اٹھ گئے. کیوں اٹھا, کیا بات ہے, کیوں اٹھایا؟ کہیں تو آپ نے قتل کا منصوبہ بنایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ نے میرے بارے میں قتل کا منصوبہ بنایا. آپ حلیف ہو, آپ غدر خیانت کرتے ہو, معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہو. اس کی سزا یہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد آپ مدینہ چھوڑ دیں. آپ کو مدینہ میں نہیں رہنا, قیمتی چیزوں کو بیچو, زمینوں کو بیچو, اپنے کھجور کی فصل کو بیچو, درخت کو بیچو, آپ یہاں سے چلے جاؤ. انہوں نے مان لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم نکل جائیں گے. لیکن ابھی وہ میعاد نہیں آیا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول سے ملا اور ان سے کہا کہ ایک آدمی سے ڈرتے ہو, ایک آدمی سے ڈرتے ہو, اور وہ آدمی آپ کو نہیں نکال سکتا, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے. انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم نہیں نکلیں گے, آپ جو کچھ کر سکتے ہو کرو. نبی علیہ السلام نے پھر بھی اس دن کا انتظار کیا. جب یہ انہوں نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا تو جہاد شروع ہوا اور یہ بھاگ کر قلعے کے اندر بند ہو گئے. بہرحال قلعے میں موصول ہو گئے. پھر کھانے پینے کے انتظام نہیں تھا. انہوں نے درخواست بھیجی نبی علیہ السلام کو کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے ہمارے ساتھ برا کیا, ہم اس کی بات مانیے, لہٰذا ہمیں معاف کیجئے, اب ہم نکلیں گے تو مدینے کو چھوڑ دیں گے. لہٰذا وہ نکلے, نبی علیہ السلام نے معاف کیا. انہوں نے مدینہ کو چھوڑا اور یہ چلے گئے خیبر کو. پھر نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ خیبر بھی فتح ہوا اور ان سے کہا کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء. اب زمین یہودیوں کی ملکیت نہیں, زمین ملکیت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی. یورثها من یشاء من عبادی, اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کو وارث و مالک بناتا ہے. اب اس کے مالک ہم ہیں, اب آپ نے نکلنا ہوگا. پھر یہودیوں نے منت کی کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور آپ کو معاف کرنے والے ہیں, خدا کیجیے معاف کریں, ہمیں نہ نکالیں. ہم ایسا کریں گے, محنت ہم کریں گے, فصل پکے گی تو آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نقرکم کما اقر اللہ تعالی, ہم آپ کو رہنے دیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, اور جب ہم کہیں گے نکلو پھر آپ کو نکلنا پڑے گا. یعنی